اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور طویل سفر پر نکلنے والے ہیں۔ انسان کے اندر شروع سے ہی یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اپنی کہانیاں، اپنے خیالات اور اپنی اجتماعی یادداشت کو کسی نہ کسی طرح محفوظ کرے۔ یہ صرف معلومات جمع کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بقا اور ارتقاء کا ایک بہت بنیادی حصہ ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب نہ کاغذ تھا اور نہ ہی کتابوں کا کوئی تصور، تب بھی یہ جذبہ پوری طرح بیدار تھا۔ تو چلیے اس شاندار ارتقاء کا جائزہ لیتے ہیں کہ انسانیت نے اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کیسے کیسے حیرت انگیز راستے تلاش کیے۔ ہمارے اس سفر کے 5 اہم پڑاؤ ہیں۔ پہلا، پتھروں پر ابتدائی نقوش۔ دوسرا، مٹی اور پاپائروس کا دور۔ تیسرا، مخطوطات کی نایاب دنیا۔ چوتھا، طباعت کا عظیم انقلاب۔ اور آخر میں 5واں، آج کا جدید اور ڈیجیٹل دور۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی پتھروں پر ابتدائی نقوش۔ ہزاروں سال پہلے انسان کے پاس آج کی طرح قلم یا کاغذ تو نہیں تھا، لیکن اپنی کہانیاں سنانے کا شوق ضرور تھا۔ اس لیے انہوں نے غاروں کو ہی اپنا کینوس بنا لیا۔ اگر ہم اس وسیع ٹائم لائن کو دیکھیں تو یہ پورا خاکہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہزاروں سال قبل غاروں کی مصوری سے لے کر قدیم تہذیبوں کے مٹی اور پاپیروس کے استعمال تک، پھر 15ویں صدی میں گوٹنبرگ پریس کی ایجاد اور آج کے دور کی چمکتی ہوئی ڈیجیٹل اسکرینوں تک، یہ سب بالکل واضح کرتا ہے کہ انسان نے معلومات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کتنی زبردست جدوجہد کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، مٹی اور پپائرس کا دور، جب تحریر نے ایک منظم شکل اختیار کی۔ جب انسان نے باقاعدہ تہذیبوں کی شکل اختیار کی تو غاروں کی دیواروں کو تو ساتھ لے کر نہیں گھوما جا سکتا تھا نا۔ میسوپوٹامیہ میں اس مسئلے کا ایک بہت ہی شاندار حل نکالا گیا، جسے میخی رسم الخط یا کیونیفارم کہتے ہیں۔ لوگ نرم مٹی کی تختیوں پر لکڑی سے نشانات بناتے اور پھر انہیں سکھا لیتے تھے۔ اس بات کا تصور یہ حیران کن ہے کہ اس دور میں اگر کسی چھوٹی سی لائبریری کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہو تو شاید درجنوں گدھوں کی ضرورت پڑتی ہوگی، لیکن مٹی کی ان بھاری تختیوں نے واقعی معلومات کو محفوظ کرنے کی ایک بہت مضبوط بنیاد رکھ دی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بالکل اسی دور کے آس پاس قدیم مصر میں ایک اور حیرت انگیز جدت سامنے آ رہی تھی۔ مصر کے لوگوں نے پپائرس کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ یہ دراصل موجودہ دور کے کاغذ کی ہی ایک ابتدائی شکل تھی، جسے پپائرس نامی پودے کے ریشوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ مٹی کی ان بھاری بھرکم تختیوں کے مقابلے میں اسے انسانی تاریخ کا پہلا شاندار لائٹ ویٹ ٹیک اپ گریڈ کہا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہلکا تھا اور اسے آسانی سے طے کیا جا سکتا تھا، اور یہی پپائرس پر لکھی گئی تحریریں جدید دور کی کتابوں کے براہ راست آب و اجداد ہیں۔ ہمارا دوسرا پڑاؤ ہے مخطوطات کی نایاب دنیا، یعنی ہاتھ سے لکھی گئی کتابوں کا دور۔ اگر ہم اس منظر کا تصور کریں تو مدھم روشنی والے کمروں میں علماء و راہب بیٹھے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ ہاتھ سے کتابوں کی نقل تیار کر رہے ہیں۔ ایک مکمل کتاب کو لکھنے میں کچھ دن نہیں بلکہ کئی مہینے یا بعض اوقات سالوں لگ جاتے تھے۔ یہ کوئی عام یا معمولی کام نہیں تھا، یہ علم سے محبت کا ایک انتہائی گہرا اور جذباتی عمل تھا۔ وہ ہر حرف کو اتنی خوبصورتی اور احتیاط سے لکھتے تھے کہ آنے والی نسلوں کے لیے علم کا یہ انمول خزانہ کسی بھی صورت ضائع نہ ہو۔ چونکہ یہ کتابیں مکمل طور پر ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اس لیے یہ انتہائی نایاب تھیں، اور ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ایک اچھی کتاب کی قیمت اکثر ایک پورے گھر یا جاگیر کے برابر ہوا کرتی تھی۔ ان مخطوطات کو بہت خوبصورت نقش و نگار سے سجایا تو جاتا تھا، لیکن اس سب کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ علم صرف معاشرے کے ایک انتہائی چھوٹے اور امیر طبقے تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اور پھر آتا ہے چوتھا حصہ، طباعت کا عظیم انقلاب، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ 15ویں صدی میں آ کر تاریخ کا دھارا اچانک اور بہت تیزی سے بدل گیا۔ ایک طرف وہ دور تھا جہاں ایک کتاب کی تیاری میں سالوں لگ جاتے تھے، جبکہ دوسری طرف کا منظر بالکل مختلف ہو گیا تھا۔ جرمن موجد یوہانس گوٹنبرگ کے پرنٹنگ پریس کی بدولت وہی کتاب مشینوں کے ذریعے تیزی سے چھپنے لگی تھی۔ یہ صرف ایک مشینی تبدیلی نہیں تھی، یہ واقعی انسانی ذہنوں کی آزادی کا ایک دھماکہ خیز اعلان تھا، ایک سچا گیم چینجر۔ گوٹنبرگ کے اس پریس سے نکلنے والی پہلی بڑی اور مشہور کتاب گوٹنبرگ بائبل تھی۔ اس کتاب کی شاندار اور تیز چھپائی نے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ اب خیالات اور نظریات کو بہت تیزی سے اور وسیع پیمانے پر پھیلایا جا سکتا ہے۔ بڑے پیمانے پر کتابوں کی پیداوار کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ اب علم صرف بادشاہوں یا امیروں کی جاگیر نہیں رہا، یہ عام لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گیا، اور اسی پھیلاؤ نے بالاخیر دنیا بھر میں تعلیم، سائنس اور ثقافت کے نئے انقلابات کی بنیاد رکھی۔ اب ہم پہنچتے ہیں 5ویں اور آخری حصے تک، جدید اور ڈیجیٹل دور، جہاں علم ہر ہاتھ میں موجود ہے۔ پرنٹنگ پریس کے بعد چھپی ہوئی کتابوں نے دنیا پر راج کیا اور ہر جگہ لائبریریاں اور اسکول قائم ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتابوں کی شکلیں کتنی متنوع ہو چکی ہیں۔
مضبوط ہارڈ کور سے لے کر پیپر بیک اور نصابی کتابوں تک۔ لیکن کہانی یہاں رکی نہیں۔ آج ہم ای بکس اور آڈیو بکس کا انقلاب دیکھ رہے ہیں۔ اب معلومات اور پوری کی پوری لائبریریاں ہمارے موبائل فونز اور ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ذریعے ہر وقت ہماری جیبوں میں موجود ہیں۔ اور یہیں پر اس پورے تجزیے کا سب سے خوبصورت اور اہم نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کتاب کی ظاہری شکل چاہے کتنی ہی کیوں نہ بدل گئی ہو، چاہے وہ غار کی کھردری دیوار ہو، مٹی کی تختی، پپائرس، چھپا ہوا کاغذی صفحہ یا آج کی یہ چمکتی ہوئی ڈیجیٹل سکرین، کتاب کا اصل مقصد آج بھی وہی ہے: علم، کہانیاں اور خیالات کو آگے بڑھانا۔ ہمارا ابلاغ کا ذریعہ ضرور بدلتا ہے، لیکن انسان کی روح اور علم کی روشنی کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا جو جذبہ ہے نا، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ تو آخر میں یہ سب ایک بہت گہری سوچ کو جنم دیتا ہے۔ پتھروں پر ابتدائی نقوش سے لے کر اس جدید ڈیجیٹل سکرین تک کا جو طویل اور شاندار سفر ہم نے مل کر دیکھا ہے، اس میں کتاب مسلسل ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ڈیجیٹل سکرین معلومات کے اس ارتقاء کا آخری پڑاؤ ہے، یا پھر آنے والا وقت اور جدید ٹیکنالوجی رابطے اور ابلاغ کے کسی اور نئے، انوکھے اور حیرت انگیز طریقے کو جنم دے گی؟ انسانی ترقی اور تخلیق کی یہ شاندار کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مستقبل میں یہ کیا شکل اختیار کرے گی، یہ دیکھنا واقعی بہت دلچسپ ہوگا۔